مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب اپنے استاد ڈپٹی نذیر احمد صاحب پر جو خاکہ لکھا اور اس کی سرخی بنائی مضمون بنایا ہے نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی۔ آپ کو غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس پورے مضمون میں 3 پہلو بہت اہم ہیں۔ پہلے تو یہ ہم غور کریں گے کہ پہلے کے زمانے میں پڑھنے پڑھانے کا رواج کیا تھا۔ دوسرے، استاد اور شاگرد کا کیا لگاؤ اور کیا شوق تھا اور کس طریقے کی سختی ہوتی تھی۔ تیسری چیز کہ وہی بچہ وہی شاگرد کامیاب ہوا جس نے اپنے استاد کی ہر چیز کو برداشت کیا، ان کے ڈانٹ کو ڈپٹ کو، ان کے پڑھانے کے انداز کو سمجھا، ان کے ساری چیزوں کو نخرے کو برداشت کیا، بڑے بڑے اونچے عہدوں پر گئے۔ اور جس شاگرد نے اپنے استاد کی قدر نہیں سمجھی، ان کی شخصیت کو نہیں غور سے دیکھا اور ان کے زندگی میں اپنے لیے کچھ حاصل نہیں کر سکا، ایسے بچے ہمیشہ ناکام رہے ہیں۔ ہم اس کے اندر صاحب کتاب نے خاص طور سے اس کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب لکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے استاد اور شاگرد کا ہم لوگ کے ساتھ معاملہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ پہلے زمانے میں بچے پڑھنے کے لیے استاد کے گھر جایا کرتے تھے۔ استاد اپنے شاگردوں کو ایک وقت دے کر بلایا کرتے تھے، پھر بچوں سے ہی پڑھوایا کرتے تھے اور عبارت پڑھنے کے بعد پھر اس کی تشریح اور اس کو سمجھایا کرتے تھے۔ بچے بھی اگر استاد کے ان اوقات میں پہنچنا، ان کے بتائے ہوئے وقت کی قدر کرنا، ان کے بتائے ہوئے طور طریقے پر عمل کر لیتا، ان کے ڈانٹ ڈپٹ کو سمجھ لیتا تو وہ بچہ ان کے درس میں حاضر رہتا تھا۔ اگر نہیں کر پاتا اسے درس سے نکال دیا جاتا تھا۔ جیسے مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب کے بارے میں دیکھیے کہ مولوی نذیر احمد صاحب کے یہاں پڑھنے جا رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک شاگرد میاں دانی بھی تھے۔ یہ دونوں ان کے یہاں پڑھنے گئے۔ اس زمانے میں کالج، اسکول، یونیورسٹی اس کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ بات یہ ہے کہ اس زمانے کے طلباء اکثر و بیشتر گھر جا کر ہی پڑھا کرتے تھے، استاد کو تلاشا کرتے تھے۔ یہی حال ہوا مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب اور میاں دانی صاحب، یہ دونوں پہنچ گئے مولانا نذیر احمد صاحب کے پاس۔ میاں رضا صاحب بھی ایک شاگرد ان کے بڑھ گئے، یعنی یہ بھی پہلے سے پڑھتے تھے۔ یہ تینوں شاگرد کا آپ کی اس کتاب میں واقعہ کو پیش کیا گیا ہے۔ تو مرزا رضا صاحب ایک دن درس میں حاضر تھے، وہ پڑھنا شروع کیے۔ مولانا نے کہا چلو عبارت پڑھو، اور جیسے ہی عبارت پڑھنا شروع کیے تو ایک عربی کی اشعار کی کتاب دیوان متنبی پڑھ رہے تھے۔ اشعار میں اعراب زیر زبر نہیں ہوا کرتے ہیں۔ اشعار کو اشعار کی طرف پڑھنے سے ہی اشعار سمجھ میں آتا ہے۔ اگر شعر کو ہم نثر کے انداز میں پڑھ دیں گے تو وہ شعر نہیں رہ جائے گا، نثر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو میاں رضا صاحب جو تھے وہ اعراب نہ ہونے کی وجہ سے اشعار کو غلط پڑھ رہے تھے۔ مولوی نذیر صاحب کافی غصے میں آ گئے اور ان کو اسی وقت کلاس سے نکال دیا اور کہا دیکھو ابھی اسی وقت نکل جاؤ اور تم میرے درس میں حاضر مت ہونا۔ اسی طریقے سے ایک دن مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب اور میاں دانی صاحب یہ دونوں پہنچے پڑھنے کے لیے۔ مولانا نے دونوں سے پوچھا کس گھر سے آئے ہو؟ مرزا فرحت اللہ صاحب نے کہا حضرت دیوان متنبی پڑھنے آیا ہوں۔ مولانا نے کہا چلو ٹھیک ہے، اشعار پڑھنا شروع کرو۔ مرزا فرحت اللہ صاحب کا صرف اور نحو یہ دونوں کمزور، یہ عربی کے گرامر کی کتاب ہے، یہ دونوں ان کا بہت کمزور تھا، اس لیے وہ شعر خوانی میں اعراب کی بہت زیادہ غلطیاں کرنے لگے اور نظم کو انہوں نے نثر بنا دیا۔ اور فرحت اللہ صاحب کو کافی دشواری پیش آئی۔ جب یہ غلطیاں ہوتی رہیں
تو مولانا کچھ دیر خاموش رہے. اس کے بعد انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی تم تو بہت زیادہ غلط پڑھ رہے ہو، غلطیاں کر رہے ہو، اور اعراب میں تم کو پڑھنے میں بہت دشواریاں ہو رہی ہیں. اس کے بعد میاں دانی صاحب سے کہا بھائی آپ پڑھیے. تو انہوں نے شعر کو نثر بنا دیا اور نثر کے ساتھ ساتھ سکتہ اور جھٹکا بھی دینا شروع کر دیا. مولوی نذیر احمد صاحب خفت ہو گئے اور ان دونوں کو اپنے کلاس سے باہر کر دیا. میاں دانی صاحب، میاں رضا صاحب، مرزا فیض اللہ صاحب، تینوں کو استاد نے اپنے کلاس سے باہر کر دیا. بات یہ تھی کہ نذیر احمد صاحب، میاں دانی صاحب کا شعر، میاں دانی صاحب کا قصہ اس طریقے سے ہے کہ انہوں نے دیوان متنبی کے پڑھانے کے دوران متنبی کے اشعار کو اس طرح پڑھا گویا کہ شعر نہیں پڑھ رہے ہیں. اسے انہوں نے نثر کی بنا دیا. اعراب کی غلطی سے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بار غلطی کی، دو بار غلطی کی، تیسری مرتبہ میں مولانا نے اسے کلاس سے نکال دیا. اسی طرح میاں رضا صاحب کی بھی چھٹی ہو گئی. میاں رضا صاحب کو یہ مشورہ دیے جاؤ اور مولوی جان صاحب سے تم جا کر پڑھو اور سیکھو، ان سے کچھ نو صرف سیکھ لو گے، پھر تم میرے پاس آنا، اور ورنہ تم میرے پاس اب آنا مت. رضا صاحب کی تو صاحب چھٹی کر دی. دانی صاحب سے کہا جاؤ قالی جان صاحب کے یہاں پڑھ کے آؤ. انہوں نے اس کو اپنے لیے سختی سمجھا اور میاں دانی صاحب بھی آنا چھوڑ دیا. مرزا فیض اللہ صاحب نے غور سے دیکھا کہ میرے استاد کے اندر پڑھانے کی، بچے سے محنت کروانے کی اور کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کی، اور استاد سے کے سامنے شاگرد بن کر کے سامنے جھک کر پڑھنے کی ضرورت ہے. یہاں تک کہ مولانا نے ان کو بھی ڈانٹ کر بھگا دیا، لیکن انہوں نے کہا ہم تو جاتے نہیں، یہاں تک کہ جب تک کوئی دھکا نہیں دے، اگر دھکا بھی دے دے گا پھر بھی میں پڑھنے کے لیے چلا ہوں گا. یہاں پر صاف پتہ یہ چلا کہ میاں مرزا فیض اللہ صاحب کو اپنی پڑھائی سے کتنا شوق تھا، یا اسے استاد کی اہمیت کتنی سمجھ میں آئی، یا اسے علم کا شوق کتنا تھا کہ ڈانٹنے ڈپٹنے کلاس سے بھگانے کے باوجود بھی وہ بھاگے نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے استاد مرزا نذیر احمد صاحب، انہوں نے اپنے استاد نذیر احمد صاحب کے ساری سختی کے باوجود ان کی نازک مزاجی کو برداشت کرتے ہوئے ان کے حکم پر عمل کرنے کے بجائے ڈھیٹ بن کر اپنے استاد سے انہوں نے علم حاصل کیا. یہی چیز مرزا فیض اللہ صاحب کو بہت بھا گیا کہ میرے استاد کے اندر جاذبیت بھی ہے، اسی طریقے شائستگی بھی ہے، نرم دلی بھی ہے، سختی بھی ہے، بچوں کو پڑھانے کا شوق بھی ہے، اور بچے سے پڑھوانے کا بھی، محنت کرانے کا بھی شوق ہے. اس لیے دونوں جم گئے اور مرزا فیض اللہ صاحب مولانا نذیر صاحب سے اپنا علم حاصل کیا. حاصل یہی نکلا کہ خاکے کے اندر جو چیزیں تھیں جو پہلے میں نے بتائی، کہ خاکہ جس کے اندر خود نوشت بھی ہوتا ہے، سوانح، یادگار، انشائیہ، افسانے اور مضمون کے اجزاء ہوتے ہیں، یہی اس کمال ہوتا ہے خاکہ کا. اور انہوں نے اپنے اس کلام کے اندر، اس مضمون میں ساری چیزوں کو سامنے رکھا ہے، اور انہوں نے بتانے کی پوری کوشش کی ہے کہ میرے استاد ایسے تھے، میرے فلاں ساتھی کو اعراب کی غلطی کی وجہ سے، مجھے بھی اعراب کی غلطی کی وجہ سے، اسی طریقے سے سارے میرے دوست جو پڑھنے آئے ہوئے تھے، کسی کو شعر کو نثر پڑھنے کی وجہ سے، اعراب کی غلطی کی وجہ سے ہم سارے شاگردوں کو مولانا نے بھگا دیا. باقی ہم اس پر ڈٹ گئے. ایک شاگرد کو ضروری ہے کہ اپنے استاد کے ہر سختی کو برداشت کر لے. اگر وہ کر لیتا ہے تو واقعی کامیاب ہوتا ہے. تو حاصل کہانی کا یہی نکلا.